گلا ہوا ٹماٹر۔ مہرین نے ناگواری سے اپنی کلائی کے ساتھ بندھے ٹماٹر کو دیکھا۔ پچھلے 3 دنوں سے امی جان نے یہ ٹماٹر اس کے کلائی کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے اسے پلاسٹک بیگ میں کور کر کے باندھا تھا، ورنہ تو اس کی سرانٹ اور اس سے رسنے والے جوس سے پتہ نہیں کیا بنتا۔ اف توبہ! اب میں مزید اس گند کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ امی سے کہتی ہوں اسے کھول دیں اب۔ وہ خوف زدہ امی جان کے پاس آ گئی۔ امی جان، یہ کون سی سرگرمی ہے؟ کیمسٹری کی ہے کیا؟ بس کریں، یہ کھول دیں اب۔ بدبو اور گلا زدہ ٹماٹر کا پلاسٹک بیگ میں گھومتا پھرتا رس اور پھر اس کی جانب لپکنے والی مکھیاں۔ امی جی، یہ کیسی عجیب سرگرمی ہے؟ مہرین نے ایک ہی سانس میں سب احتجاج کر دیا، لیکن امی جان پر اس کے احتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، اس روز تمہارا اور مہوش کا جھگڑا ہو گیا تھا نا؟ جی ہاں۔ مہرین کو حیرت ہوئی۔ بھلا سرگرمی کا اس سوال سے کیا تعلق؟ تمہارے دل میں اس جھگڑے کا اثر ابھی بھی باقی ہے۔ مہوش کے لیے دل صاف نہیں، اس کا کچھ برا ہو جائے یا تم خود ہی کسی نہ کسی طور اسے نیچا دکھا سکو، تمہارے دل میں یہ خواہش بڑھ رہی ہے نا؟ اوف، امی مجھے کتنا سمجھتی ہیں؟ مہرین نے دل میں سوچتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکایا۔ پیاری مہرین، امی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہارے یہ احساسات بغض ہیں جو آگے چل کر کینہ اور حسد جیسی خطرناک بیماریوں میں بدل سکتے ہیں۔ دل میں بغض کا موجود ہونا کلائی کے ساتھ بندھے اس ٹماٹر جیسا ہی ہے۔ بغض والا دل بدبودار ہو جاتا ہے، بالکل گلے سڑے ٹماٹر کی طرح۔ پیاری بیٹی، کہیں کچھ ناگوار ہو جائے تو معافی مانگنا اور معاف کرنا سیکھو۔ یہی ہمارے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے، لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو۔ مہرین کچھ دیر یوں ہی سر جھکائے بیٹھی کلائی سے بندھے ٹماٹر کو گھورتی رہی، پھر سر اٹھا کر آہستگی سے بولی، جزاک اللہ خیر امی، آپ نے مجھے اتنی اچھی بات ایسے اچھے طریقے سے سمجھا دی، میں اسے زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے مہوش کے لیے برے احساسات اپنے دل سے جھٹکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور مہوش دونوں کو معاف اور کامیاب فرمائے، آمین۔ مہرین کے جواب سے امی کا دل کھل اٹھا۔ شاباش میری پیاری بیٹی۔ اس کا کیا امی جان؟ مہرین نے منہ بناتے ہوئے گلے سڑے ٹماٹر کی جانب اشارہ کیا۔ جیسے بغض کو دل سے نکال پھینکا ہے، ایسے ہی اس گندے ٹماٹر کی جگہ بھی کوڑے دان ہی ہے، امی نے جواب دیا۔ تو مہرین خوش ہوتے ہوئے اس گلے سڑے ٹماٹر کو کوڑے دان میں پھینکنے چلی گئی۔